سکتے ہیں میرے مولا؟ کون ہے تیرا حبیب؟ کون ہے تیرا حبیب؟ رب ارشاد فرماتا ہے اے موسیٰ جس کے تصدق میں میں نے تمہیں زندگی بخشی ہے، اے موسیٰ جس کے صدقے میں میں نے آسمان کا شامیانہ لگایا ہے، اے موسیٰ جس کے صدقے میں میں نے جو ہے زمین کو بچھانا بنایا ہے، اے موسیٰ جس کے صدقے میں میں نے جنت کے باغ و بہار کو بنایا ہے، اے موسیٰ جس کے صدقے میں میں نے ساری کائنات کو وجود بخشا ہے، وہ میرا محبوب ہے، وہ میرا محبوب ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم عرض کرتے ہیں مولا میں تیرا کلیم ہوں، وہ تیرا حبیب ہے۔ کلیم اور حبیب میں فرق کیا ہے؟ میرا رب ارشاد فرماتا ہے اے موسیٰ سن لو، کلیم اور حبیب میں فرق یہ ہے کہ کلیم وہ ہے دور پر میرا دیدار کرنے آتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ رب کا جو ہے اسے دیدار ہو جائے، مگر حبیب وہ ہے کہ رب چاہتا ہے کہ حبیب سے ملاقات ہو۔ حبیب وہ ہے، کلیم وہ ہے جو 40 راتوں سے یہ آرزو کر رہا ہے، یہ تمنا کر رہا ہے کہ رب کا دیدار ہو جائے، مگر حبیب وہ ہے جس سے ملاقات کے لیے رب جو ہے رب کی رضا ہے۔ اور کلیم چاہتا ہے کہ رب کا دیدار ہو جائے اور رب چاہتا ہے کہ حبیب کا دیدار ہو جائے۔ فرق کیا ہے کلیم اور حبیب میں؟ کلیم وہ ہے جو رب کی دیدار کے لیے وہ ہے دور کا سفر کرتا ہے، حبیب وہ ہے جس کے لیے رب کائنات جنت کو سجاتا ہے، جبریل کو حکم دیتا ہے اے جبریل جنت سے جو ہے براق لے کر کے جاؤ۔ حبیب کو آنے جو ہے حبیب خود نہیں آئے گا، معراج کے لیے حبیب کو بلایا جائے گا، معراج کے لیے حبیب کو بلایا جائے گا۔ یہ مختصر سی میں نے اس رات کی اور اس نبی کی افضلیت بیان کی، لیکن میں اپنے اصل موضوع کی طرف آتا ہوں۔ جو معراج کی رات میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے وہاں ملاحظہ فرمایا، آپ بارہا سنتے ہیں اور بھی سنیں گے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم مکہ شریف سے چلے مسجد اقصی تک۔ مسجد اقصی میں تمام انبیاء کی آمد فرمائی۔ میں یہ سب چھوڑ کر آگے بڑھا، سدرہ سے پہلے کی 1-2 منزلیں بیان ہیں مختصر سے وقت میں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب چلے تو ایک قوم کے پاس سے گزرے جو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ترمذی کی حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں رأیت ربی بأحسن صورہ، میں نے اپنے رب کو حسین و جمیل صورت میں دیکھا۔ پھر آگے فرماتے ہیں پھر رب کائنات نے اپنے دست قدرت کو میرے کندھوں پر رکھا، رب کائنات نے اپنے دست قدرت کو، حالانکہ رب کائنات ہاتھوں سے پاک ہے، جسم سے پاک ہے، اس کا وجود تو ہے مگر اس کا حیولہ نہیں ہے، اس کا جسم نہیں ہے، اس کا ڈھانچہ نہیں ہے، مگر پھر بھی میرے آقا فرماتے ہیں کہ رب کائنات نے اپنے دست قدرت کو میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا، تو اس کی ٹھنڈک کو میں نے اپنے دل میں محسوس کیا، اور جو کچھ میں نہیں جانتا تھا وہ ساری چیزیں مجھے معلوم ہو گئی، جو کچھ میں نہیں جانتا تھا وہ ساری چیزیں مجھے معلوم ہو گئی۔ پھر بھی جب معراج کی رات حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک قوم کے پاس سے گزرے جن کی حالت یہ تھی کہ وہ کھیتی کر رہے ہیں، کھیتوں کی جتائی ہو رہی ہے، پھر اس میں بیج ڈالے جا رہے ہیں، اور جو ہی بیج پڑتے ہیں فصل تیار ہو جاتی ہے، ان کی کٹائی ہو رہی ہے اور پھر دانے نکالے جا رہے ہیں۔ یہ پوری قوم کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، یعنی جو ہی اپنا بیج ڈالا ہے فوراً فصل
تیار ہو گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جبریل یہ قوم کون سی ہے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ آپ کے امت کے مجاہدین کی قوم ہے جو خدا کے دین میں جہاد کرتے ہیں، خدا کے دین کے لیے جہاد کرتے ہیں۔ وہ ان کی حالت یہ ہے کہ جیسے بیج انہوں نے ڈالا ان کی فصل تیار ہو گئی، یعنی وہ ان کے اعمال اتنی جلدی خدا کی بارگاہ میں مقبول ہوتے ہیں۔ جو خدا کی راہ میں جہاد کرتے ہیں دین کی بقا کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی آبیاری کے لیے جو جہاد کرتے ہیں وہ ان کا عمل ایسا ہوتا ہے جیسا کہ انہوں نے عمل کیا خدا کی بارگاہ میں قبول ہو گیا۔ جیسا کہ میرے آقا نے خود ملاحظہ فرمایا وہ بیج ڈال رہے ہیں، بیج پڑتے ہی ان کی فصل تیار ہو جا رہی ہے۔ حالانکہ یہ فصل اگنے کا یہ اصول نہیں ہے، یہ طریقہ نہیں ہے۔ آج بیج ڈالا جائے کئی مہینوں کے بعد فصل تیار ہوتی ہے، مگر میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کیا ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ بیج پڑ رہا ہے اور فصل فوراً تیار ہو رہی ہے۔ اس سے بات یہ سمجھ میں آئی جو خدا کے دین کے مجاہد ہیں، جو مجاہدین اسلام ہیں، وہ عمل کرتے ہیں تو خدا کی بارگاہ میں فوری طور پر قبول قوم کے پاس سے اور گزرے۔ یہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مجاہدین کی فضیلت ہے کہ جو خدا کی راہ میں جہاد کرتے ہیں ان کا ہر عمل خدا کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے۔ اسی رات میں دیکھا، پھر آگے بڑھے کہ قوم کے پاس سے گزر ہوا جن کے سروں کو کچلا جا رہا ہے۔ یہ میرا اصل ٹارگٹ، یہ میرا اصل موضوع ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان میں سے ہم لوگ، میں ابھی جب آگے بیان کروں گا تو ہم خود سمجھ جائیں گے کہ یہ کن کی بات ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب آگے گزرے تو دیکھا ایک قوم کو جن کے سر کچلے جا رہے ہیں، ان پر کچھ لوگ مقرر ہیں ان کے سروں کو کچل رہے ہیں ہتھوڑوں سے۔ ان کے سر پہ ہتھوڑا پڑتا سر کی ریزہ ریزہ ہو جاتا، پورا سر جو ہے کچل جاتا اور پھر ہتھوڑا اٹھتا وہ پھر صحیح اور سالم ہو جاتا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا جبریل یہ کون لوگ ہیں جن کے سروں کو جو ہے کچلا جا رہا ہے، جن کے سروں کو توڑا جا رہا ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو نمازیں نہیں پڑھتے، یہ وہ لوگ ہیں جو نمازیں نہیں پڑھتے ہیں۔ یہ حدیث پاک ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو نمازیں، ہم تو صرف جمعہ والے ہیں، وہ بھی اگر جو ہے بارش ہونے لگے یا ٹھنڈ زیادہ ہو جائے وہ بھی بول ہے کہ نہیں؟ دھوپ نکلے گی تو جمعہ پڑھیں گے، نہیں نکلے گی تو نہیں پڑھیں گے، گنتی کے چند لوگ وہ بھی جمعے میں۔ تو یہ حضور جو سب سے افضل ہے، یہ رات بڑی فضیلت والی ہے۔ اس رات رب کائنات نے ساری چیزیں میرے آقا علیہ السلام کو دکھا دی۔ دیکھا قوم کو ان کے سر کچلے جا رہے ہیں، وہ کوئی اور لوگ نہیں ہوں گے، وہ ہم ہی جیسے لوگ ہوں گے جو نمازوں کے تاریخ ہیں، نمازوں کو ان کے وقتوں پر ادا نہیں کرتے ہیں، نمازوں کو بالکل ہم ہلکا سمجھتے ہیں، بالکل بازار جانا ہم ہلکا نہیں سمجھتے ہیں، مگر نماز کو بہت زیادہ ہلکا سمجھتے ہیں۔ مسلمانوں مرنا ہے، مر کے قبر میں جانا ہے، قبر میں جانے کے بعد ایک دن آئے گا، حشر میں ہمیں اٹھایا جائے گا، رب کائنات کی بارگاہ میں سب سے پہلے ہمارے مال کی جو ہے ہمارے مال کا حساب نہیں ہوگا، ہمارے دکان کا حساب نہیں ہوگا، ہمارے کھیت اور کھلیان کا حساب نہیں ہوگا، ہماری جائیداد کا حساب نہیں ہوگا، ہمارے پیسوں کا حساب نہیں ہوگا، ہماری اولاد کا حساب نہیں ہوگا، ہماری زندگی کا حساب نہیں ہوگا۔ اگر خدا کی بارگاہ میں اگر سب سے پہلے کوئی چیز پوچھی جائے گی تو مال و دولت نہیں پوچھا جائے گا، زندگی میں رہ کر خدا کی بارگاہ میں ہم نے کتنے سجدے کیے ہیں اور کتنے سجدے نہیں کیے ہیں، اگر سب سے پہلا سوال پوچھا جائے گا تو رب کی جو ہے رب کی عبادت کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور وہی ہمارے پاس نہیں ہے، وہی ہمارے پاس نہیں ہے۔
سب سے پہلا سوال ہمارا یہ ہوگا اور اس کا جواب نہیں ہوگا ہمارے پاس. ہم جانتے ہیں ابھی تو ہمیں جام میں معلوم ہے جب پرچہ آؤٹ ہوگا تو یہی سب سے پہلا سوال ہوگا. اس کا جواب بھی ہمیں معلوم ہے مگر ہم اس کی تیاری نہیں کر پا رہے. پوچھا سب کچھ جائے گا خدا کی بارگاہ میں. ساری چیزوں کا حساب ہونا ہے, چاہے وہ اچھی چیز ہو یا بری چیز ہو. لیکن تمام اچھی چیزوں میں یا تمام بری چیزوں میں سب سے پہلے اگر کچھ پوچھا جائے گا تو نماز کے بارے میں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہتھوڑے ہمارے سروں پر نہ پڑے, ہمارے سر نہ کچلے جائیں, ہم خدا کے عذاب میں گرفتار نہ ہو, خدا کے عذاب میں ہمارا شمار نہ ہو, ہم آج سے ایک پکا اور سچا عہد کریں کہ ہم نمازوں کی ہمیشہ پابندی کریں گے.